مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، مسلمان تو رحم دل ہوتا ہے، مسلمان تو ہمدرد ہوتا ہے، مسلمان تو اوروں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے کہ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کا دکھ سہ نہیں سکتا، کسی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جم کی طرف وہ جا رہا ہو اور یہ برداشت کر لے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہو اور یہ برداشت کر لے، مومن ایسے نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے۔ آج یہ ایمانی غیرت ختم ہو گئی ہے، بے حس ہو گئے، پتھر دل ہو گئے۔ سندھی میں کہتے ہیں اکھن پورے ہو، یعنی جو بالکل آنکھیں بند کر لے، جو ہو رہا ہے سو ہونے دو۔ ہم بے حس نہ بنے، پتھر دل نہ بنے، ستم گر اور سنگ دل نہ بنے، بلکہ رحم دل بنے۔ ہمارے نبی کو جب پتھر لگے نا، اس میں احد میں 3 پتھر لگے، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت مبارک شہید ہو گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، سر مبارک میں زخم آیا، کندھے میں زخم آیا، خون اتنا نکل گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو جب ہوش آیا، آپ اپنے چہرے سے خون کو پہنچ رہے تھے۔ صحابہ کو جب علم ہوا کہ آپ علیہ السلام تو سلامت ہیں، تو وہ بھاگے بھاگے آئے۔ آپ علیہ السلام کو اس حال میں لہو لہاں دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اب تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو ہم سمجھ گئے کہ اب ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، لیکن آپ نے جب ہاتھ اٹھائے تو آپ کہنے لگے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی انہیں معاف فرما۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ سے ہم نے تو بد دعا کی درخواست کی تھی، آپ نے دعا کر دی۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا، میں بد دعائیں دینے نہیں آیا ہوں، میں تو دعائیں دینے آیا ہوں۔ آیا ہی اس لیے ہوں، میں تو دعائیں دینے اور رحمت بن کے آیا ہوں۔ میرے دوستو، مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اوروں کے لیے احساس ہوتا ہے، اوروں کی ہمدردی ہوتی ہے، اوروں کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو بھائی کیا خیال ہے، آج کے بعد ساری زندگی ایمانی غیرت کا ثبوت دیں گے؟ کیسے؟ اول درجہ جس کو نافرمانی میں دیکھیں ایسی محنت کوشش کریں، ایسی تدبیر اختیار کریں کہ وہ یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے خطیب تھے۔ اس بر صغیر میں ان سے بڑا خطیب آج تک نہیں گزرا، وہ سب سے بڑے خطیب تھے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بیان ویسے ہی ساری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، لیکن ان کا بیان سننے کے لیے پوسٹر نہیں لگتے تھے، ایڈورٹائز نہیں ہوتی تھی، بس کانوں کان پتہ نہیں کیسے بات چلی جاتی، لاکھوں کا مجمع ان کا بیان سننے کے لیے جمع ہو جاتا تھا، لاکھوں کا مجمع۔ آدھا گھنٹہ آواز لگی، آدھے گھنٹے میں 5 لاکھ آدمی پتہ نہیں کہاں سے جمع ہو گئے اور انہوں نے بیان کیا۔ اور بیان بھی ایسا کرتے تھے کہ عشاء کے بعد جب شروع ہوتا تھا تو فجر سے پہلے ختم ہوتا تھا، ایسا بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ کہیں جلسہ تھا تو وہاں تشریف لے گئے، تو ایک جگہ ان کے کھانے کی دعوت تھی جہاں بیان ہوا، تو اوپر چڑھ کے جا رہے تھے، اوپر جگہ پہ ان کی دعوت تھی، اوپر جا رہے تھے۔ جب جا رہے تھے تو وہ سیڑھی تھی تنگ، اچھا سامنے سے ایک بھنگی آ رہا تھا، صفائی کر کے بھنگی آ رہا تھا۔ اب راستہ اتنا تنگ تھا کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑے لہیم شہین، بڑے مضبوط قسم کے آدمی، موٹے نہیں تھے لیکن بڑے مضبوط قسم کے آدمی تھے۔ اب سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے، سامنے سے وہ آ رہا ہے، ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے، تو شاہ صاحب یوں دیوار سے چپک کے کھڑے ہو گئے اور سے کہا آپ تشریف لے آئے۔ کشن تھا، جب وہ قریب آیا تو فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا جی گندگیاں اٹھاتا ہوں، صفائیاں کرتا ہوں۔ تو فرمایا کچھ یہاں کی گندگی بھی صاف کرتے جاؤ، عطا اللہ بڑا اندر سے گندا ہو گیا ہے، کچھ یہاں کی گندگیاں بھی صاف کرتے جاؤ۔ یہ کہا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اوپر لے گئے، اپنے ہاتھ سے اس کو ہاتھ دھلائے اور لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے۔ جب منہ میں ڈالنے لگے نا، وہ کہنے لگا حضرت ہاتھ جوڑتا ہوں، تھوڑا سا مجھے وقفہ دیں، تھوڑی سی مجھے مہلت دیں۔ اسی وقت اٹھا، سارے خاندان کو اٹھا کے لایا اور کہا پہلے ان کو کلمہ پڑھائیں پھر لقمہ کھلائیں۔ یار مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اتنا بے حس ایمان والے کو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے، تیار ہیں؟